بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہیں ہو، ہر وقت یہ تسبیح پڑھنے والے پر اچانک موت نہیں آ سکتی۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تسبیح اللہ کی پناہ میں لے جائے گی۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ بھی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین و کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ تسبیح 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اس پر کوئی چیز خواہ زمین میں ہو یا آسمان میں اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں ہو، جنات و جادو، نظر بد یا اچانک موت کے خوف کے خلاف کام کرتی ہے۔ جو سب یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ تسبیح بندے کے گرد ایک ایسا نورانی کلا بنا دیتی ہے کہ شیطان 1000 کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں وہ یہ تسبیح پڑھی جائے اس رات اچانک موت کا خوف اور موت کا سایہ بھی نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا ہر وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں ایک دم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ پاک کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر مرئی مرحلوں کی زد میں ہوتی ہے، وہ قرآن مجید کی اس تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ پاک کے مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تمہاری زبان پر جاری ہے اس دن تک تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تک تیرے دل میں اس تسبیح پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ محترم ناظرین و کرام، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو بہت ہی زیادہ بابرکت اور پر اثر ہے۔ جو بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی یہ تسبیح پڑھنے والے پر اچانک موت اور اچانک مصیبت نہیں آ سکتی۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ایسی اپنی غیبی مدد نازل کرے گا۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و کرم نازل ہوتا ہے۔ اور ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی طاقتور و مؤثر ہے اور یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل بھی ہے۔ میری آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور آپ کی تمام مشکلات و مصیبتیں ٹلتی رہیں۔ ناظرین، دنیا کی زندگی فانی ہے اور اس کی فتنہ خیزیاں ہر لمحہ انسان کو اپنی کسی نئی آزمائش میں ڈال سکتی ہیں۔ کبھی اچانک موت تو کبھی بے خبر مصیبت انسان کو ایسے گھیر لیتی ہیں کہ بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جس کی ایک ایک آیت شفا ہے، رحمت ہے اور حفاظت کا حصار بھی ہے۔ اس قرآن مجید میں ایک ایسی تسبیح بھی موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے اس پر اچانک موت نہیں آتی اور وہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے بھی محفوظ اور مطمئن رہتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے گرد نورانی ڈھال بن جاتی ہے اور اسے شیطان کے شر، دنیا کے فتنوں اور آخرت کی ہولناکیوں سے بھی بچاتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ پاک کے عرش سے نازل ہونے والی ایک ایسی نعمت ہے جو پڑھنے والے کو اللہ پاک کی امان میں دے دیتی ہے، گناہوں کی زنجیروں کو توڑنے والی، قبر کی وحشتوں کو ختم کرنے والی اور جنت کے دروازوں کو کھولنے والی ہے۔ یہ تسبیح ہر مسلمان کے دل کو تھام لینے والی ہے۔ اس کو پڑھنے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے اور جو اسے روزانہ پڑھ لے گا وہ اللہ پاک کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین و کرام، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے۔ امہات المومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ اس سفر کے دوران ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا اور وہ سوار ہونے سے عاجز آ گئیں، جبکہ حضرت زینب بنت حجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زائد اونٹ موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ صفیہ کا اونٹ تو بیمار ہو گیا اور تمہارے پاس ایک زائد اونٹ موجود ہے، اگر تم اس کو ایک اونٹ زائد دے دو تو بہتر ہے۔ حضرت زینب بنت حجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ کیسے دے دوں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوئے، کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود النسل تھیں اور بعد ازاں مسلمان ہو کر ازواج مطہرات میں شامل ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کی یہ بات کو سخت ناگوار سمجھا اور ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے سفر میں ذوالحجہ کے دوران پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا یہ عالم تھا کہ نہ صرف ان سے بات نہ کی، بلکہ اس ناراضگی کا اثر ات قدر گہرا اور طویل ہوا کہ باقی ذوالحجہ گزر گیا، محرم گزر گیا، سفر کا مہینہ بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو گیا اور چند دن بھی اس کے گزر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہ کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اتنا طویل عرصہ ہو چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اب تک بھی دور نہ ہوئی، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کوئی تعلق باقی نہیں رکھنا، لہٰذا انہوں نے اپنا بستر و دیگر سامان لپیٹ لیا اور الگ ہو گئیں۔ ان کا یہ عمل ان کے دل کی گہرائی سے نکلا ہوا ایک بہت درد تھا۔ وہ اس حالت میں الگ ہو گئیں کہ دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اب ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی، لیکن یہ بھی ان کی عظمت تھی کہ باوجود دل کے درد اور ناراضگی کی شدت کے وہ ادب و حیا کا دامن تھامے رہیں۔ انہوں نے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ کوئی فریاد کی، بلکہ خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ واقعہ امت کو یہ سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں الفاظ و تخاطب کی کس قدر اہمیت ہے۔ ایک جملہ جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے، اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق میں اتنے بلند تھے کہ جب بھی کوئی آپ کی رضامندی کا مستحق بن رہتا تو اس کو اس کے انداز میں سمجھا دیتے کہ الفاظ کی سختی سے زیادہ عملی اظہار ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس واقعے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی نمایاں ہوتی ہے کہ وہ اگرچہ یہود النسل تھی، مگر ان کے ایمان و کردار نے انہیں ام المومنین کا مقام عطا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عزت کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ ان کے حق میں کی گئی نازیبہ بات پر شدید ناراضگی کا اظہار فرما دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی کی سابقہ حیثیت کو طعنہ و تشنیع کا نشانہ بنانا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مومنہ کی توہین برداشت نہیں کرتے تھے، خواہ وہ ابتدا میں کی کسی بھی قوم سے تعلق رکھتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دی کہ عزت ایمان سے ہے، نسب سے نہیں، اور تقوی ہی انسان کو اللہ پاک کے نزدیک بلند مقام عطا کرتا ہے۔ ازدواج زندگی میں نرمی، حلم و برداشت سے کام لینا ہی اصل کام ہے۔ کسی کی سابقہ زندگی کو بار بار یاد دلانا یا تانے دینا انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا مستحق بنا دیتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں احتیاط برتنی چاہیے اور کسی کی سابقہ حیثیت پر اس کی موجودہ عزت کو کم نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر آ چکا ہو۔ جب یہ واقعہ گزر چکا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اور واقعہ ہمیں اخلاق، عفو درگزر اور حکمت عملی کا بے مثال سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو ابتدا میں اسلام کے سخت ترین دشمن تھے اور غزوہ بدر اور غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو صفوان بن امیہ بھاگ کر سمندر کی طرف نکل گئے تاکہ ملک سے کہیں باہر نکل جا سکیں۔
حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفوان کے لیے امان طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واپس آ جائیں، ہم اسے ایمان دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان کے پیچھے پیچھے گئے اور انہیں امان کا پیغام دیا۔ صفوان نے کہا مجھے کیسے یقین ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قتل نہیں کریں گے؟ حضرت عمیر نے کہا کہ اللہ کے نبی کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بالآخر صفوان واپس مکہ آئے اور کچھ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک، نرمی، احسان کا رویہ اپنایا۔ حنین کی غنیمت میں جب بھی مال سامان مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو 1000 اونٹ عطا فرمائے، پھر مزید 1000 اونٹ اور پھر تیسری مرتبہ 100 اونٹ عطا فرمائے۔ صفوان حیرت میں پڑ گئے کہ ایسا احسان تو کوئی بادشاہ بھی نہیں کرتا، یہ تو وہ شخصیت ہیں جو سچ میں اللہ پاک کے رسول ہیں۔ چنانچہ ان کے دل میں اسلام کی سچائی بیٹھ گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے خود کہا کہ مجھ سے اس وقت اسلام سے زیادہ کسی چیز سے اور زیادہ نفرت نہ تھی مگر اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور حسن سلوک نے میرا دل جیت لیا ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی مثال ہے جو دلوں کو مسخر کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دشمن کو زیر نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے دلوں کی دیواروں کو بھی گرا دیتے تھے اور محبت سے انہیں اسلام کی روشنی میں لے آتے تھے۔ اسی طرح اسلام ایک دشمن کے دل میں محبت اخلاص سے داخل ہوا اور ایک سخت دل انسان مومن بن کر رہ گیا۔ یہ واقعہ امت کو سکھاتے ہیں کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے رویے اور اپنے اخلاق سے دلوں کو جیتنا چاہیے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے بعد ایک اور ایمان افروز واقعہ ہمیں طائف کا یاد دلاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر و استقامت اور امت کے غم کی جھلک دکھاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سختیوں سے مجبور ہو کر طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مارے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان مبارک خون سے بھر گئے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بھی زخمی ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر نکلے تو ایک باغ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ پاک، میں اپنی بے بسی اور لاچاری اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت مجھ سے زیادہ عزیز ہے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے عرض کیا کہ اگر سے آپ حکم دے تو ان دو پہاڑوں کو طائف کے درمیان دونوں جانب ہیں آپس میں ملا دیا جائے اور یہ قوم ایک ہلاک کر دی جائے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو اس کے دین کو قبول کریں۔ یہ وہ رحم دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہیں ان کی رب نے رحمت للعالمین بنایا تھا، جنہیں تکلیف دی گئی، پتھر مارے گئے، ان کی زبان سے بد دعا کے بجائے دعا نکلی۔ اور آج دیکھ لیں طائف وہی شہر ہے جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اذانیں گونجتی ہیں اور اسلام کی روشنی بکھر رہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت ہے کہ دشمنوں کی نسلیں مومن بن گئیں اور طائف ایمان کا مرکز بن گیا۔ حضرت عثمان بن عفان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بیٹیوں کے نکاح کا شرف بخشا اور فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت، سخاوت اور تقوی میں خاص طور پر مقام حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بندہ یہ تسبیح 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز خواہ زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی حصار ہے، نورانی ڈھال ہے اور گناہوں پر تلوار ہے، جنت کا ذریعہ بھی ہے۔ جو بندہ یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ کلمات بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتے ہیں کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔
جس رات میں یہ تسبیح زبان پر ہوگی اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں ہو سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش نصیب انسان ہے جس کی زندگی سے وسوسے، شیطانی چالیں، جادو ٹونا، جادو جنات ایک دم دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ پاک کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ وہ کون سی تسبیحات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ والعظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں جو بہت بڑا بردبار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو بڑے عرش کا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور عزت والے عرش کا رب ہے۔ آپ نے اس کی ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے اور آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، تمام پریشانی اور مصیبتیں ٹل جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین و کرام، اگر آپ کو بھی خبیث اثرات کا خوف ہے تو بس اس دعا کو اپنا لینا اور پھر دیکھ لینا اللہ تیرے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے جنہیں تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یقین رکھ، بس اللہ کے نام پر اور اس کی پناہ مانگ۔ یا اللہ دین اسلام کی سچی پکی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے بھر دے اور ہماری ہر شر، ہر مصیبت اور ہر خبیث وسوسے اور ہر خوف سے اپنی حفاظت میں لے لے۔ ہماری صبح اور شام اپنے رزق سے روشن فرما اور ہمیں اس کلمے کی برکت سے دنیا اور آخرت کی سلامتی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔